السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو دس ویڈیو. گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے نیسٹڈ فار لوپس کے بارے میں. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی پارٹ آف کوڈ کو اسپیسیفک نمبر آف ٹائمز ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کیس میں ہم لوپس کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر ہم کسی لوپ کے اندر ایک اور لوپ کریٹ کر دیں تو اسے نیسٹڈ لوپ کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم کسی فار لوپ کے اندر ایک اور فار لوپ کریٹ کر دیں تو اسے نیسٹڈ فار لوپ کہا جائے گا. تو اب چلتے ہیں پھر کمپیوٹر اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم پائتھن میں نیسٹڈ فار لوپس کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اوکے گائس، تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا، ریپلٹ کو اوپن کر لوں گا اور ادھر میں نے ایک ریپل کریٹ کر دی ہے نیسٹڈ فار لوپس والی. اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ادھر میں کیا کرتا ہوں، ایک سمپل سا لوپ کریٹ کرتا ہوں جو کہ 1 سے لے کے 10 تک نمبرز کو پرنٹ کرے گا. تو بلکہ 1 سے لے کے 9 تک کر لیتے ہیں، 1 سے 9 تک نمبرز کو پرنٹ کرے گا. تو میں کیا کرتا ہوں، فار آئی ان رینج، اور اس کی رینج ہے 1 سے لے کر 9 تک، یعنی کہ 10 سے پہلے. ٹھیک ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، اس کی جو بھی آئٹریشن ہوگی 1 سے لے کے 9 تک جب چلے گا تو وہ ہر آئی کو پرنٹ کر دے. آئٹریشن کی ویلیو کو پرنٹ کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو جب رن کرتا ہوں اس فائل کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک اس نے پرنٹ کر دیا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی وہ لوپ میں آئٹریشن کو پرنٹ کر رہا ہے تو وہ الگ الگ لائن میں پرنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. 1 کو الگ میں کیا، 2 کو الگ لائن میں کیا، اسی طرح ہر ڈیجٹ کو وہ الگ لائن میں پرنٹ کر رہا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے ایک لائن میں پرنٹ ہوں. تو میں کیا کروں گا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کے اینڈ کو چینج کرنا پڑے گا. اینڈ میں ہم جو بھی لگا دیں گے، اینڈ از ایکول ٹو، لیٹس سپوز میں ادھر مائنس کا سمبل لگاتا ہوں تو کیا ہوگا، یہ جتنے بھی ڈیجٹس ہوں گے یہ مائنس سے سیپریٹ ہوں گے. اگر میں ادھر بریکٹ کا سمبل لگا دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی سمبلز ہوں گے بریکٹ سے سیپریٹ ہوں گے. اسی طرح اگر میں اسپیس لگا دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ سارے سمبل اسپیس سے، آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سمبل جتنے بھی ہیں یہ اسپیس سے الگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ادھر کیا کرتا ہوں، اب ایمٹی چھوڑ دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اس کو میں ایمٹی چھوڑ دیتا ہوں. ایمٹی جیسے ہی میں اس کو چھوڑوں گا تو کیا ہوگا، یہ سارے ان کے درمیان کوئی اسپیس نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایک ہی لائن میں وداؤٹ اسپیس، وداؤٹ اینی کریکٹر پرنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اینڈ کو ہم نے بیسیکلی ایمٹی چھوڑنا پڑے گا جس سے یہ ایک لائن میں پرنٹ ہو جائے. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے لوپ کریٹ کیا ہے، یہ لوپ یہ جو نمبر پرنٹ کر رہا ہے یہ 3 بار پرنٹ کرے 1 سے 9 تک، یعنی کہ اس نے ابھی ایک بار کیا، پھر دوسری بار دوبارہ کرے، پھر تیسری بار پھر دوبارہ کرے، یعنی کہ 3 بار یہ پرنٹ کرے. تو میں کیا کروں گا، اس پورے کو ایک اور لوپ کے اندر ڈال دوں گا جو کہ 3 بار چلے گا. ٹھیک ہے. تو میں اوپر ایک کیا کرتا ہوں، ایک لوپ کریٹ کرتا ہوں فار آئی ان رینج، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 بار چلے لوپ، اور اس کے اندر جو بھی کوڈ لکھا جائے گا وہ 3 بار اپنے آپ کو آئٹریٹ کرے گا. تو میں اس کوڈ کو اس لوپ کے اندر ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا، یہ جو لوپ ہے یہ تو 3 بار چلے گا، تو اس کے اندر جو بھی کوڈ لکھا ہوگا وہ 3 بار ایگزیکیوٹ ہوگا. تو اس کا مطلب کہ یہ 3 بار 1 سے لے کر 9 تک نمبرز کو پرنٹ کرے گا. جیسے ہی میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 1 سے لے کر 9 تک ایک بار پرنٹ کیا، پھر 1 سے لے کر 9 تک دوسری بار، پھر 1 سے لے کر 9 تک تیسری بار، یعنی کہ 3 بار اس نے پرنٹ کیا. لیکن یہ ایک لائن میں پرنٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جیسے ہی ایک بار 1 سے لے کے 9 تک پرنٹ کر دے تو اس کے بعد ایک نیو لائن لگائے. ٹھیک ہے. پھر جب دوبارہ کرے تو اس کے بعد ایک اور نیو لائن لگائے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، جیسے ہی یہ جو پرنٹ کروا رہا ہے 1 سے لے کر 9 تک جو نمبر پرنٹ کروا رہا ہے لوپ، یہ والا انر لوپ، میں کیا کرتا ہوں اس کے باہر ایک پرنٹ اسٹیٹمنٹ سمبل لکھ دیتا ہوں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ ایک سمبل سی \n لگا دے گا جس سے وہ نیو لائن پہ چلے جائیں گے. تو میں جیسے اس کو رن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 سے لے کر 9 تک اس نے پرنٹ کیا، پھر لوپ سے باہر آیا تو اس نے ایک \n لگائی،
پھر دوبارہ سے کیا اس لوپ کو، کیونکہ 3 بار ہونا ہے نا، تو جیسے ہی 3 بار یہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ ایک نیو لائن بھی لگاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ایک بیسک سا نیسٹڈ فار لوپس کا کنسیپٹ. اب ادھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا پروگرام کریٹ کرتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں، ادھر سب سے اوپر یوزر سے ان پٹ لیتا ہوں کہ روز ہوگا ان پٹ کا نام، اور میں ان پٹ لوں گا پلیز انٹر دی نمبر آف روز. ٹھیک ہے. اور میں یہ جو یوزر ان پٹ کرے گا اس کو ٹائپ کاسٹنگ کر کے انٹ میں پہلے کنورٹ کر دیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، ادھر لکھتا ہوں انٹ، اور اس پورے کو اس انٹ کے اندر انکلوز کر دیتا ہوں، یعنی کہ یہ جو ان پٹ لے رہا ہے وہ انٹ میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی طرح میں کولمس کا ایک ان پٹ لوں گا، اس کو بھی پہلے انٹ میں کنورٹ کروں گا، پھر اس کے اندر ان پٹ لوں گا پلیز انٹر دی نمبر آف کولمس. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، سمبل، کہ کون سا سمبل ڈسپلے ہو. تو میں ایک سمبل نام کا ویریبل کریٹ کرتا ہوں، اور اس کے اندر ایک ان پٹ لیتا ہوں اس کو بھی یوزر سے، اور اس کو میں اسٹرنگ ہی رہنے دوں گا، پلیز انٹر دا سمبل. ٹھیک ہے. سمبل انٹر کریں، یہ میں یوزر سے انٹر کرواؤں گا سمبل. اب ادھر ہم نے اس لوپ میں کچھ چینجز کرنی ہے کہ یہ جو ہے فار آئی ان رینج، یہ کتنی بار چلے، رو ٹائمز، روز، جتنی روز یوزر نے دی ہوں گی اتنی بار یہ چلے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اندر والا، اس کو میک شیور کہ آپ نے ادھر الگ ویریبل دیا اور ادھر الگ. میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں جے. اور یہ کتنی بار چلے اندر والا لوپ، جتنی یوزر نے کولمز انٹر کیے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا پرنٹ کرے، سمبل کو پرنٹ کرے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس پروگرام کو رن کرتا ہوں تو سب سے پہلے پوچھے گا انٹر دا نمبر آف روز. فار ایگزامپل میں 3 روز پرنٹ کروانا چاہتا ہوں، کولمس میں 5 پرنٹ کروانا چاہتا ہوں، اور سمبل میں او پرنٹ کروانا چاہتا ہوں. تو کیا ہوگا کہ اس نے دیکھیں 3 روز اس نے پرنٹ کی، 1 2 3، اور پھر 5 کولمس، 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا نیسٹڈ فار لوپس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمپل سا تھا، یہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا. بس آپ نے اس کے کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر آپ اس میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو پر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.